احسن کسی کام سے ملتان گیا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرنا احسن کا مشغلہ تھا۔ دل پھینک زندہ دل انسان تھا۔ عمر لگ بھگ کوئی 26 سالہ، ایک خوبرو جوان تھا۔ خاندانی اور نسلی اعتبار سے اس کے گھر والے خود کو اعلیٰ درجے کا تصور کرتے تھے۔ عہدے اور مرتبے کا غرور تھا۔ رنگ و نسل، ذات پات، نام و نسب، رسم و رواج، خاندانی سٹیٹس، یہ سارے حروف وہ بچپن ہی سے کسی سبق کی طرح سنتا آیا تھا۔ ایلیٹ کلاس میں زیادہ تر اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ سب کچھ کسی کتابچے یا سبق کی مانند اپنے بچوں کو لازمی نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی کبھی عام لوگوں یا ان کے مطابق سڑک چھاپ لوگوں سے زیادہ تعلقات استوار نہ کریں، اور اپنے مستقبل میں اپنے ہم سفر کا چناؤ کرتے وقت ان سب باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وقت احسن کی نظر ایک دوشیزہ پر پڑی۔ عمر میں احسن سے بڑی تھی، مگر شاداب اور کھلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ حجاب میں نظر جھکا کر رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ احسن اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ آتے جاتے اس پر فکرے کہتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اپنے پرس سے بار بار فون نکال کر کسی سے بات کرتی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ احسن کو تجسس کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا۔ بار بار فون پر بات اور پھر ادھر ادھر دیکھنا احسن کو کچھ خدشات اور شک و شبہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ احسن جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی کچھ دور جا کر ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی میں جلدی جلدی اس گاڑی والے مرد کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ بوائے فرینڈ ہوگا شاید اس کا، احسن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہاں چوک پر تو اتنی معصوم بن کر ٹھہری تھی کہ جیسی کوئی خاندانی اور نہایت شریف لڑکی ہو، مگر کام دیکھو اس کے۔ اتنے میں وہ ہوٹل سے اکیلی باہر نکلی، رکشہ کروایا اور بیٹھ کر چلی گئی۔ عجیب بوائے فرینڈ ہے، باہر تک تو ساتھ آ جاتا، اگر گھر تک نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کمینہ۔ لیکن یہاں احسن کی چھٹی حس کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ نہیں، معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ احسن ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ کمال کی آئٹم تھی یار، یہ بات احسن کے کانوں میں پڑی۔ بولنے والا وہی تھا جو گاڑی میں اس لڑکی کو ہوٹل لے کر آیا تھا۔ ایک رات کا کتنا لیتی ہے؟ وہ گاڑی والا ہوٹل کے مینیجر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جب ارادہ ہو بات طے کروا دوں گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا لو اپنا انعام تو لے لو۔ 500 روپے کا نوٹ ہوٹل مینیجر کے ہاتھ میں تھما کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ احسن کسی سوچ میں گم تھا۔ طوائف؟ مطلب طوائف ہے یہ تو؟ پھر حجاب تو ایسے لیا ہوا تھا جیسے مدرسے جاتی ہو۔ کام دیکھو اور انداز دیکھو۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ ہوٹل مینیجر نے احسن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ جی سر، کیوں نہیں۔ صرف کمرہ لیں گے یا کچھ اور بھی؟ میں کچھ سمجھا نہیں، احسن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے سر، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ جیسے جوان کی دلچسپی کو۔ تصاویر کا ایک البم احسن کے سامنے رکھتے ہوئے مینیجر نے کہا۔ احسن نے کہا کہ ابھی جو عورت گئی ہے وہ؟ جی سر، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میرا آج رات کا وقت مقرر کر دیں۔ ڈن ہو گیا سر۔ احسن ایڈوانس اور مینیجر کا کمیشن دے کر ہوٹل سے واپس چلا گیا۔ رات کو 9 بجے مینیجر نے کال کی۔ آج رات کی ڈیل پکی ہو چکی ہے، 11 بجے ہوٹل پہنچ جانا۔ میری والدہ شدید بیمار ہے اور اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہے، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ زیادہ نخرے مت کر اور وقت پر پہنچ جانا۔ میں ڈیل پکی کر چکا ہوں، پارٹی بڑی ہے، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن میری والدہ، میں کچھ نہیں جانتا، اگر ڈیل کینسل ہوئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر کبھی تمہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں دوں گا۔ مینیجر نے یہ کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی۔ اگر ایسا ہوا تو والدہ کے علاج کے لیے پیسے اور بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ یہ سوچتے سوچتے وہ جلدی سے گھر پہنچی، تیار ہو کر حجاب پہنا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایمرجنسی میں پڑی بیمار والدہ کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کے چہرے کا میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ رکشے سے اتری اور ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اپنا بوتھا دیکھا ہے؟ یہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تمہارے پاس کس نے آنا ہے؟ کمرے میں جا کر اپنا حال ٹھیک کر، وہ آنے ہی والا ہوگا، مینیجر نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 11 بجے احسن بھی پہنچ گیا۔ وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے سر، کمرہ نمبر 16 میں تشریف لے جائیں۔ احسن کمرے میں داخل ہوا۔ میرا نام احسن ہے، مجھے تمہارے جسم سے کوئی مطلب نہیں کہ میں غلاظت میں منہ نہیں مارتا، مگر یہ سب کرنے کا مقصد تمہارا چہرہ ہے نقاب کرنا تھا۔ شریف بن کر حجاب پہن کر تم جیسی عورتیں چہرے پر معصومیت سجائے مجھ جیسے مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ بیمار والدہ، مینیجر کا رویہ
और अब एहसन के अल्फाज, मगर मामूल था सब। नाम क्या है तुम्हारा? नरमीन। नाम बहुत प्यारा है, मगर काम? तौबा, खुदा माफ़ करे, तवाइफ। हाँ, तवाइफ है तुम्हारा नाम। एहसन ने मज़ा बनाते हुए कहा, जी दुरुस्त फरमाया आपने, तवाइफ मेरा नाम है। खैर, तुम मुझे एहसन बुला सकती हो। तुम तवाइफ भी शौक से बनती हो और कोई वजह नहीं होती। नरमीन ने अब हौसला किया और जवाब देने का सोचा। हमारे अंदर की औरत जब अपनी मौत आप मर जाती है, जब हमारे ख्वाब हकीकत के कब्रिस्तान की किसी गहरी कब्र में दफन हो जाते हैं, जब हमारे जज्बात का कत्ल हो जाता है, जब हमारी ख्वाहिशात मजबूरियों के बोझ तले दब जाती हैं, जब हमारे रिश्ते गुर्बत, जिद और अना की भींट चढ़ जाते हैं, तो मुख्तसर ये कि जब एक औरत चलती फिरती जिंदा लाश बन जाती है, तो हमारे अंदर एक तवाइफ का जन्म होता है। नहीं नरमीन, मेरे ख्याल से तुम जैसी औरतों को फ़कत मुख्तलिफ मर्दों का चस्का होता है। मर्दों का चस्का? नरमीन ने अफसरदगी से पूछा। हाँ, मर्दों का चस्का। सुनो एहसन, शराब और चरसी पीकर आते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, वैश्या, तवाइफ, जिस्म फरोश और इससे भी गंदे गंदे अल्फाज से पुकारते हैं। अपने नाखनों से सारी रात मेरा जिस्म किसी वैशी दरिंदों की तरह नोचते हैं, पान की पिचकारियाँ मारते हैं, मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पर थूकते हैं। बदबूदार जिस्म जिनके 10 कदम की दूरी पर ठहरने वाली भी कराहत और घिन महसूस करते हैं, ऐसे ऐसे मर्दों को भी मुस्कुराते हुए गले लगाना पड़ता है, ताकि उनके जिस्म की प्यास और हवस बुझाकर मैं अपने भूखे बच्चों की भूख मिटा सकूं। ऐसे मर्दों का चस्का किसी जिंदा लाश को ही हो सकता है, जो कि मैं इस वक्त बन चुकी हूँ। वरना ऐसे मर्दों को तो कोई जंगली कुतिया भी मुंह न लगाए। तुम लोगों की नज़र में तो फिर एक तवाइफ कुतिया से भी गिरी हुई होती है। तो नरमीन, तुम्हारे यहाँ तक आने या एक औरत के तवाइफ बनने की क्या वजूहात होती हैं? ऐसन, कभी मेरा बाप मुझे 2 टकों के एवज फरोख्त कर देता है, कभी मेरा भाई अपनी अयाशों की खातिर मुझे नीलाम कर देता है, कभी मेरी इज्जत का मुहाफिज और रखवाला यानी शौहर मुझे जुए में हार जाता है, कभी मुझसे इजहार मोहब्बत करने वाला मर्द शादी के ख्वाब दिखाकर मुझे जिस्म फरोशी के कोठे पर बेच देता है। लेकिन एहसन, मैं अपनी मजबूरियों की आड़ में अपने बच्चों की भूख की खातिर, अपनी अम्मा के इलाज की खातिर, अपने मियाँ के कर्ज की खातिर दर दर की ठोकरें खाने, धुतकारे जाने के बाद मजबूर होकर अपना जिस्म फरोख्त करती हूँ, तो मैं तवाइफ बन जाती हूँ। लेकिन माशरे की वो ख़वातीन जो अपनी मर्जी से बिना किसी मजबूरी के अपने पसंदीदा मर्द को अपनी रजामंदी और खुशी से अपना जिस्म होटल के कमरों और जूस कॉर्नर में दे देती हैं, क्या वो तवाइफ से बड़ी तवाइफ नहीं है एहसन? लेकिन नरमीन, इस काम से हासिल होने वाली रकम भी हराम है, और ये काम भी। एहसन, उस थानेदार के बारे में क्या ख्याल है जो मीडिया के दबाव में आकर कोठे पर छापा मारता है तो गिरफ्तार होने वाले मर्दों को सियासी सिफारिश या रिश्वत लेने के बाद बाइज्जत बरी कर देता है, मगर गिरफ्तार होने वाले तवाइफ से रिहाई के बदले जिस्म की प्यास बुझाने की शर्त रखता है, या फिर एक तवाइफ से जिस्म बेचकर हासिल होने वाली रकम से अपना हिस्सा लेकर अपने बच्चों के लिए कुतब ले जाता है, फल फ्रूट ले जाता है, सब्जियां ले जाता है। मैं जिस्म बेचकर बच्चे पाल रही हूँ तो वैश्या हूँ, और जो मेरे जिस्म की कमाई और धंधे से हासिल होने वाली रकम से लाखों मालिक मकान, होटल मालकान, सियासतदान और थानेदार अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो कौन है फिर एहसन? मतलब तुम्हारी नज़र में मीडिया अपना सही किरदार अदा कर रहा है नरमीन? कौन सा किरदार एहसन? जब अपने हिस्से की रकम या भत्ता नहीं मिलता तो मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करता है, पुलिस के साथ छापा मारते हैं और बरहना हालत में हमारी तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एहसन, तुम जानते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो उस औरत पर गुजरने वाली कैफियत और दर्द का, जो बेवा हो और 4 बच्चों की कफालत का बोझ, और बूढ़ी लाचार अम्मा जो बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो। घर का किराया, बिजली और गैस के बिल, बच्चों के तालीमी अखराजात, अम्मा की दवा और इलाज पर लगने वाली भारी रकम, और वो औरत अपनी बूढ़ी अम्मा और बच्चों से झूठ बोल कर जाती हो कि वो किसी इदारे में जॉब करती है, और उस औरत की बरहना तस्वीर और वीडियोस वायरल हो जाए। नहीं नहीं एहसन, तुम 1000 कोशिश के बाद भी उस औरत का दर्द महसूस नहीं कर सकते। बूढ़ी अम्मा और बच्चों के सामने रुसवा होने का डर, रिश्तेदारों का मुझे खौफ नहीं एहसन। खौफ इस बात का है कि मेरे बच्चों को तवाइफ की नाजायज़ औलाद होने का ताना दिया जाएगा। और तुम जानते हो एहसन, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मुझ पर धंधा करने का धब्बा लगाकर मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। तब तक मेरा हुस्न और जवानी भी ढल चुके होंगे, मगर मैं परवाह नहीं करती एहसन। मैं भीख मांग लूँगी, सूखी रोटी और खुश्क झाड़ियाँ खा लूँगी, कचरे में पड़ी रोटी खा लूँगी, मगर इस वक्त सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरे बच्चों और बूढ़ी अम्मा का है। तुम ये सब छोड़कर किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती नरमीन? शादी? अच्छा मजाक है एहसन। भला तवाइफ से शादी कौन करता है? ऐसी बात नहीं है नरमीन।
اچھے مرد آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اچھے مرد؟ تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی احسن؟ میں احسن کی آواز کے ساتھ ساتھ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس سوال پر احسن اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جبکہ کمرے میں اے سی کا درجہ حرارت 16 پر تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں نرمین کے درد کی چیخیں شور مچا رہی تھی، جسے فقط وہ خود ہی سن سکتی تھی، کیونکہ آہ کی چیخ سننے کے لیے احساس کے کان درکار ہوتے ہیں، جو صرف ایک طوائف کے پاس تھے۔ کمرے کی دیواریں یہ چیخ سن کر خون کے آنسو زاروں قطار رو رہی تھی۔ احسن دل ہی دل میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شادی طوائف، میں طوائف، نام و نسب طوائف، رسم و رواج طوائف، معاشرہ طوائف، خاندانی ثقافت طوائف، فیملی سٹیٹس طوائف، لوگ طوائف، رنگ و نسل طوائف، ذات پات طوائف۔ احسن یہ سب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ نرمین نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک شادابی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بڑے پیار سے احسن سے مخاطب ہو کر کہا، احسن، اگر اس نام و نسب، رنگ و نسل، ذات پات، عہدہ و مرتبہ، رسم و رواج، خاندانی ثقافت، فیملی سٹیٹس کا خیال تم لوگ کوٹھوں پر جانے سے پہلے اور طوائف کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے کرتے تو آج جسم فروشی کے یہ کوٹھے ویران پڑے ہوتے، یہاں جسم فروشی کا دھندا نہ ہوتا اور طوائف کو کسی اور راستے کا انتخاب کرنا پڑتا۔ مگر افسوس کہ تم لوگ اس سب کی پرواہ فقط حلال راستے اور شرعی طریقوں پر کرتے ہو۔ حرام، ناجائز اور غیر شرعی کام کرتے وقت، کوٹھوں پر جاتے وقت، ویشیا کے ساتھ رات گزارتے وقت تم اس سب کی پرواہ نہیں کرتے۔ نرمین، مگر تم جس راستے پر ہو اس کی منزل جہنم ہے۔ احسن جس ماں کے جگر کے گوشے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں، جس کا بچہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، مگر ڈاکٹر مسیحا ہزار منت، سماجت، ہاتھ جوڑنے اور گڑ گڑانے کے، خدا اور رسول کے واسطے دینے کے بعد بھی علاج کرنے پر آمادہ نہ ہو، جس کی بوڑھی، بزرگ اور لاچار ماں دواؤں اور علاج کی غرض سے اپنی بیٹی کی جانب افسردگی کی نگاہ سے دیکھتی ہو، وہ گناہ یا ثواب نہیں دیکھتی احسن، وہ اپنے بچوں کے فاقہ اور بوڑھی ماں کی بیماری کو دیکھتی ہے۔ لیکن نرمین، دیکھو احسن، معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہی ایک عورت کو طوائف اور ویشیا بناتی ہے، اور ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کو ہتھیار اٹھانے اور دہشت گرد بننے پر مجبور کرتی ہے۔ جب جسم پر چادر ڈالنے کی بجائے جسم سے لباس اتارنے پر دولت خرچ کی جاتی ہو، جب مجرے کی محفلوں پر ڈالرز نچھاور کیے جاتے ہوں، تو مجھ جیسی عورت کو طوائف بننا پڑتا ہے۔ اور رہی بات میری جہنم کی، تو میرے پاس آنے والوں، مجھ سے دھندا کروانے والوں اور میرا جسم خریدنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے احسن؟ کیا خدا طوائفوں کا نہیں ہوتا احسن؟ تم نے وہ واقعہ تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ واقعہ؟ کون سا واقعہ نرمین؟ مجھ جیسی ہی ایک طوائف نے جب اپنے جوتے میں پانی بھر کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تھا تو میرے غفور الرحیم خدا نے اسے بخش کر جنت عطا کر دی تھی۔ تو میرا خدا بھی تو وہی خدا ہے نا احسن؟ مجھے خود سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے احسن، جن کی ناانصافیوں کی بدولت میں اس جسم فروشی کے بازار تک پہنچی ہوں۔ باقی میری جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ سب باتیں احسن کے منہ پر کسی زوردار تماچے کی مانند لگی تھی۔ نرمین، کیا تمہیں آج تک کوئی اچھا مرد نہیں ملا؟ میں اچھے مردوں کے پیر دھو کر بھی پینے کے لیے تیار ہوں احسن۔ تمہیں ایک دن کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دن 6 لڑکے رات کے لیے میرا جسم خرید کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لڑکوں نے شراب پی اور مجھے اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور مجھ سے بھی شراب پینے کا کہنے لگے۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر شراب نہیں پیتی۔ میرے انکار کرنے پر نشے میں دھت لڑکوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا اور پھر باری باری زخمی حالت میں بھی ساری رات میرا جسم نوچتے رہے۔ میری چوڑیاں توڑی اور میری کلائیوں سے خون بہتا رہا، اور گلاس کا کانچ ماتھے پر لگنے سے میرا ماتھا بھی شدید زخمی تھا۔ میں خالی پیٹ تھی، مگر وہ پھر بھی ساری رات میرا جسم نوچتے رہے۔ اسی دوران ان سب نے اپنے ایک دوست کو بھی فون پر آنے کی دعوت دی۔ ایک لڑکا مجھ پر اپنی ہوس بجھا رہا تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے ایک دم سے سیدھے ہو کر اپنے جسم پر چادر لینے اور سر پر دوپٹہ لینے کی کوشش کی۔ ایسا کرنے پر اس لڑکے نے شراب کی بوتل میرے سر پر دے ماری۔ جب وہ لڑکا جسے انہوں نے فون پر دعوت دے کر بلایا تھا کمرے میں داخل ہوا، میں ننگے بدن بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں سیدھی ہو گئی۔ میرے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر وہ لڑکا سکتے کی حالت میں تھا۔ سارا معاملہ شاید اس کی سمجھ آ چکا تھا۔ آپ اپنے کپڑے پہن کر اپنا سامان باندھ لیں۔ آپ، یہ عزت والا لفظ میرے کان میں پڑا تو روح کو کچھ سکون سا ملا۔ میں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے کمرے کے باہر سے آنے والی آوازیں سنی۔ یہ لڑکا اپنے باقی دوستوں سے جھگڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھ سے چلنے کا کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دوستوں سے جھگڑتا ہوا مجھے لے کر باہر چلا گیا۔ موٹر سائیکل پر اپنے ساتھ مجھے ہسپتال لے گیا۔ میرے زخموں پر مرہم پٹی کروانے کے بعد
مجھے میرے گھر سے کچھ فاصلے پر سوری کہتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے انداز اور لہجے سے ہی میرے سارے زخم بھر چکے تھے۔ احسن وہ ضرور کسی اعلیٰ تربیت یافتہ والدین کی اولاد تھا، اعلیٰ درجے کے نام و نسب والا۔ اس لڑکے کا نام کیا تھا نرمین؟ نام فرشتہ تھا شاید۔ فرشتہ؟ ہاں فرشتہ، یہی نام تھا اس کا، کیونکہ میری نظر میں ایسے مرد فرشتہ ہی ہوتے ہیں۔ احسن میں طوائف ضرور ہوں مگر شراب نہیں پیتی۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر کمرے کی الماری میں قرآن پاک رکھ کر جسم فروشی کا دھندا کر کے اس کی بے حرمتی نہیں کرتی۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر اذان کا احترام کرتی ہوں۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر صرف اپنی عزت کا سودا کرتی ہوں۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر سود کا کاروبار نہیں کرتی۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ نہیں کرتی۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر یتیم اور مسکین کے حق نہیں کھاتی۔ ایک بار پھر نرمین کے الفاظ احسن کے دل و دماغ کو زخمی کر گئے تھے۔ کمرے میں ایک طویل اور گہری خاموشی تھی۔ نرمین، تم اس معاشرے کو کوئی پیغام دینا چاہو گی؟ میری ایسے مردوں سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر گزارش ہے جو چھوٹی چھوٹی ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے اپنی ہوس میں دبوچ کر مرجھا دیتے ہیں، جو پھول سے بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد ان کا گلا دبا کر گلا کاٹ کر کچرے کے ڈھیر میں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، کبھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں، کبھی اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر گندے نالے میں پھینک جاتے ہیں۔ میرا بستر اور میرا جسم ایسے مردوں کے لیے ہمہ وقت ہر طریقے سے حاضر ہے، مگر خدا را یہ ظلم و ستم چھوڑ دو۔ جانتے ہو احسن، جب کبھی میں کوئی ایسا واقعہ سنتی ہوں تو میرے کانوں میں ان پھول سی بھی نازک بچوں کی چیخیں گونجتی رہتی ہیں، میرے دل میں چھید ہو جاتے ہیں، میرا رونگ رونگ ذرہ ذرہ زخمی اور لہو لہان ہونے لگتا ہے۔ جو عمر کھلونے سے کھیلنے کی ہوتی ہے، جس عمر میں اپنا دوپٹہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، جذبات اور احساسات کی خبر تک نہیں ہوتی، اس عمر میں درندوں کی طرح نوچ کھاتے ہیں، درد کے مارے چلاتے ہوئے ماں 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 پکارتے ہوئے وہ دردناک آخری سانسیں لیتی ہوں گی۔ اور یہ سب بولنے کے بعد نرمین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون اور انسانیت کا درد بہہ رہا تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ اتنے میں بجلی کے چمکنے اور بادل کے گرجنے کی خوفناک آوازیں کمرے کے اندر تک گونجنے لگی۔ نرمین کے ساتھ ساتھ جیسے سارا آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ احسن نے نرمین کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تم اب جا سکتے ہو احسن، اور ہاں، میرا یہ پیغام معاشرے کے ہر فرد تک ضرور پہنچا دینا۔ احسن لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت بار گرتے گرتے بچا اور کمرے کی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ نرمین نے دروازہ بند کیا اور دیوار کو گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے نرمین میرے اللہ، میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ کا ورد کرتے کرتے اس معاشرے کو ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ ساتھ زوردار تمانچہ مارتے ہوئے اس جہان پانی سے کوچ کر گئی۔ کمرے کی دیواروں نے اس نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور موسم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ احسن اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، مگر نرمین کی باتیں اس کے دل و دماغ کو زخمی کر چکی تھی۔ نرمین، طوائف، معاشرہ، لوگ، کوٹھا، نہیں۔ احسن نے نرمین کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے کہا، در حقیقت طوائف اور وحشیہ نرمین نہیں، طوائف اور وحشی مجھ جیسے لوگ اور معاشرہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ میری ان باتوں سے اختلاف کریں گے یا متفق ہوں گے، لیکن یہ کہانی سناتے سناتے میں بہت بار پھوٹ پھوٹ کر رویا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ایک طوائف کی روح پھونک دی ہے، تاکہ میں اس کے درد اور مشکلات کو دل سے محسوس کروں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے سانپوں اور مردوں کی جنگ۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس قبرستان میں بے شمار زہریلے سانپ رہتے تھے۔ سرخ سانپ نے اسی وقت سگنل دیا، دوستو باہر نکل آؤ، ناگ دیوتا کی لاش مل گئی ہے، جلدی آؤ۔ سب سوتے سانپ جاگ پڑے اور اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی دیر میں سارے سانپ سرخ سانپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سرخ سانپ نے کہا، لگتا ہے یہ انسان ناگ دیوتا کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ سفید رنگ کا سانپ یہ سن کر پھنکارا اور بولا، ہمیں چاہیے کہ اس انسان پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالیں۔ سب سانپ آگے رینگنے لگے۔ سادھو نے گڑھے کو خشک پتوں اور ٹہنیوں سے بھر دیا۔ پھر اس نے پھونک ماری
اس کے منہ سے چھولا نکل کر پتوں سے ٹکرایا اور خشک پتے بڑک اٹھے۔ سدھو نے زوردار کہکا لگایا اور اپنے منڈے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، کچھ دیر بعد میرا خواب پورا ہو جائے گا، میں لافانی بن جاؤں گا، امر ہو جاؤں گا۔ سدھو نے یہ کہہ کر ناگ کی لاش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت سرخ سانپ بڑے خوفناک انداز میں پھنکارا اور دم کے بل کھڑا ہو گیا۔ پھنکار سن کر سدھو چونک اٹھا، اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سرخ سانپ کی طرف دیکھا جو دو شاخی زبان لہراتا پھنکارے مار رہا تھا۔ سدھو نے ارد گرد نظر ڈالی، چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے، سب سانپ پھنکارنے لگے تھے۔ ان کی خوفناک پھنکاروں نے قبرستان کا سناٹا مجروح کر دیا تھا۔ سدھو نے جلدی سے منتر پڑھ کر سانپوں پر پھونکا مگر اس کا جادو بیکار گیا۔ اب تو سدھو کے پسینے پھوٹ گئے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا مگر اب اسے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ سانپوں نے سدھو کو گھیرے میں لے لیا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ سرخ سانپ نے آگے بڑھ کر ناگ کی لاش پوٹلی میں لپیٹ کر دانتوں میں دبا لی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ گڑھے میں روشن آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ سدھو نے اپنے سارے جادو آزما لیے تھے مگر اسے ناکامی ہوئی تھی۔ سانپ لمحہ بہ لمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ ان کی پھنکاروں نے سدھو کا بدن کانپنے جا رہا تھا۔ پھر سب سے اگلا سفید سانپ اپنی جگہ سے اچھلا اور سدھو کے گال پر منہ مارا۔ اس کے دانت سدھو کی کھال میں دھس گئے۔ سفید سانپ نے اپنا سارا زہر سدھو کے جسم میں انڈیل دیا۔ سدھو کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں گرمی کی ایک لہر دوڑتی چلی گئی ہے۔ وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ اس نے چیخ مارنا چاہی مگر اس کی زبان پتھرا چکی تھی۔ سدھو کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے منہ میں گوشت کی نہیں بلکہ لکڑی کی زبان ہے۔ اب سارے سانپ سدھو کے جسم سے چمٹ گئے تھے اور اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ ان کی غضبناک پھنکاروں سے ماحول دہل رہا تھا۔ سدھو نے دم توڑ دیا۔ سانپوں نے اسے چھوڑ دیا اور قطار کی شکل میں ایک قبر کی طرف جانے لگے۔ سب سے آگے سرخ سانپ تھا جس نے ناگ کی لاش والی پوٹلی منہ میں دبا رکھی تھی۔ قبر کے قریب پہنچ کر سرخ سانپ رک گیا۔ قبر کے پہلو میں ایک بڑا سوراخ تھا۔ سرخ سانپ سوراخ میں داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا مگر سانپ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ سرخ سانپ بڑی تیزی سے رینگتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سوراخ آگے جا کر ایک سرنگ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ سرنگ نزدیکی جنگل میں جا نکلتی تھی جہاں اس علاقے کا شیش ڈاگ رہتا تھا۔ یہ سانپ ڈاگ کی لاش اسی کے پاس لے جا رہے تھے۔ وہ اسے جھیل مانسیرا کے ناگ بندر کے تالاب میں پہنچا دے۔ ادھر قبرستان میں موجود مندر کی لکشمی دیوی کو اپنے پجاری سدھو کی موت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بڑے غصے میں تھی مگر سانپوں سے مقابلہ کرنے کی اس میں جرأت نہ تھی۔ وہ مندر سے نکل کر قبرستان میں موجود ایک بڑے کنویں پر آ گئی۔ کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر وہ چلائی، اے اس قبرستان کے بھوت، میری مدد کر۔ کنویں سے ہولناک آواز کے ساتھ دو بڑے بڑے سینگوں والا کالا بھوت نکلا۔ اس نے کہا، لکشمی دیوی میں تیری کیا مدد کروں؟ لکشمی دیوی چلائی، سانپوں نے میرے ایک پجاری کو ہلاک کر دیا ہے، میں ان سب سانپوں کی موت چاہتی ہوں۔ تو قبرستان کے مردوں کا راجا ہے، سب مردے تیرا حکم مانتے ہیں، تو مردوں کا لشکر لے جا اور ان سانپوں کو ختم کر دے۔ کالے بھوت نے کہا لگایا۔ اس کی آواز یوں تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس نے کہا، میں کسی سانپ کو زندہ نہ چھوڑوں گا، سب کو فنا کر دوں گا، انہیں زندہ نگل جاؤں گا۔ لکشمی دیوی خوش ہو گئی۔ کالا بھوت کنویں سے باہر نکل آیا۔ اس نے قبرستان کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے میرے ساتھی شیطان مردو، قبروں سے نکل آؤ اور میرے دشمن کا مقابلہ کرو۔ قبریں پھٹنے لگیں اور مردے باہر نکلنے لگے۔ چاند کی زرد روشنی میں سفید چمکتی ہڈیوں والے مردے اٹھ کھڑے ہوئے۔
کمزور دل انسان یہ منظر دیکھ کر دہشت ہی میں مر جاتا۔ شیطان مردوں کا یہ لشکر کالے بھوت کی سربراہی میں قبر والے سوراخ میں گھس گیا اور چیخے مارتا دوڑنے لگا۔ ادھر سانپ سرنگ میں بڑے تیزی سے رینگتے جا رہے تھے۔ یہ سرنگ آگے جا کر دائیں طرف مڑ گئی۔ یہاں کیچڑ تھا، فضا میں کیچڑ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سانپ اس جگہ سے گزر رہے تھے کہ مردوں کا چیخے مارتا لشکر آن پہنچا۔ کالے بھوت نے چیخ کر کہا، اے شیطان مردو، ان سانپوں پر ٹوٹ پڑو، ان کے ٹکڑے اڑا دو، کوئی نہ بچنے پائے۔ سانپ بھی تیار ہو گئے۔ پھر جو ہی مردے نزدیک آئے، کئی اڑن سانپ ہوا میں چھلانگیں لگا کر ان سے چمٹ گئے اور ان کی آنکھوں اور منہ میں ڈسنے لگے۔ مردوں نے کئی سانپوں کو مار ڈالا۔ سرخ سانپ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اس نے ناگ کی لاش والی پوٹلی ایک طرف رکھ دی اور دل میں مہاگنی دیوی کا تصور لا کر زبردست سگنل بھیجا۔ سگنل اتنا طاقتور تھا کہ آن کی آن میں زمین کے اندر سفر کرتا ہوا ناگ مندر میں مہاگنی دیوی کے جسم سے ٹکرایا۔ مہاگنی دیوی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ناگ دیوتا کے مجسمے کے آگے چہرہ جھکایا اور کلا بازی کھائی۔ کلا بازی کھاتے ہی وہ سرنگ میں موجود تھی جہاں سانپوں اور مردوں کی جنگ جاری تھی۔ مہاگنی دیوی آتے ہی غصے سے پھنکاری۔ اس کی پھنکار اس قدر گرم تھی کہ جو مردہ بھی اس کی زد میں آیا موم کی طرح پگھل گیا۔ کالا بھوت چیخیں مارتا مہاگنی دیوی کی طرف لپکا۔ دیوی کے ہاتھوں میں کئی کانٹے دار سرخ سانپ تھے۔ اس نے 2 کانٹے دار سانپ کالے بھوت کی طرف اچھال دیے۔ سانپ کالے بھوت کے جسم سے لپٹ گئے اور اسے کسنے لگے۔ کالے بھوت کی چیخیں نکل گئیں۔ مردوں نے اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو دم دبا کر بھاگ اٹھے۔ اب سارے سانپ بھوت کے گرد جمع ہو گئے۔ مہاگنی دیوی نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، ناہنجار، تیری یہ ہمت کہ سانپوں پر حملہ کرے، تجھے جلا دوں گی۔ مہاگنی دیوی کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر کالے بھوت کے جسم سے ٹکرایا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ تمام سانپ اس سے الگ ہو گئے۔ کالا بھوت چیختا چلاتا سرنگ سے نکل بھاگا اور سیدھا قبرستان میں آیا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی، مگر آگ پھر بھی نہ بجھی۔ قبرستان کالے بھوت کی چیخوں سے کافی دیر تک گونجتا رہا، پھر چیخیں بند ہو گئیں۔ کالا بھوت مر چکا تھا۔ ادھر مہاگنی دیوی ناگ کی لاش لے کر مندر کی طرف اڑتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی سامعین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سر کا